درود و سلام ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اولاد پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر۔ جناب ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا موقع ملا، جس کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ ہماری قوم کو ایک مغالطے کے اندر مبتلا کیا گیا ہے کہ اگر تم لوگ کسی کے حقوق دبا لو، کسی کی زمین غصب کر لو، ملاوٹ کر لو، جھوٹ بول لو، اس کے بعد عمرہ کرنے چلے جاؤ یا حج کر لو یا زکوٰۃ دے دو یا روزے رکھ لو، تو اس سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور وہ فرما رہے ہیں کہ دراصل یہ ایک غلط فہمی ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج سے، عمرہ کرنے سے اللہ کے حقوق تو معاف ہو جاتے ہیں، نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، یہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں وہ نیکیاں کرنے سے، خیرات کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کا حق مار لیں، کسی کو کم تول دیں، ملاوٹ کر لیں، دھوکہ دے دیں، فریب دے دیں، وہ وعدہ پورا نہ کریں، یہ سارے کام کریں اور کرنے کے بعد عمرہ کرنے چلے جائیں تو معاف ہو جاتا ہے۔ جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح ان کو بتایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر میں اگر آپ رات بھر جاگ لیے تو اس میں بھی سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ جو گناہ حج سے، عمرے سے، روزے سے معاف ہوتے ہیں وہ خدا سے متعلق گناہ ہے، بندوں سے متعلق کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ ان کی ایک غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حقوق العباد جیسے نیکیاں کرنے سے، نیک کام کرنے سے، حج عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، اسی طرح حقوق اللہ جو ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، وہ بھی معاف نہیں ہوتے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک گناہ صغیرہ ہیں، ایک گناہ کبیرہ ہیں، اور ایک حقوق ہیں۔ جہاں تک گناہ صغیرہ کا تعلق ہے، گناہ صغیرہ نیکیاں کرنے سے معاف ہوتے رہتے ہیں، جس طرح کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ تو گناہ صغیرہ نیکیاں کرنے سے، باوضو رہ کر مسجد کی طرف چل کر آنے سے، اور اسی طرح دوسری نیکیاں کرنے سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ گناہ کبیرہ ذمہ میں تب تک باقی رہتے ہیں جب تک اللہ کے حضور توبہ، استغفار اور معافی نہ مانگی جائے۔ گناہ کبیرہ توبہ و استغفار سے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے، حقوق ہیں، چاہے وہ اللہ کے ہوں چاہے بندوں کے ہوں، یہ بغیر ادائیگی کے یا بغیر صاحب حق کے معاف کرنے کے معاف نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی زندگی بھر نمازیں نہ پڑھے اور پھر اس کے بعد وہ ایک عمرہ کر لے تو اس کی سابقہ ساری قضا شدہ نمازیں معاف ہو جائیں گی، ایسا ہرگز نہیں۔ اور نہ یوں ہے کہ کوئی آدمی رمضان کے سارے روزے چھوڑ کر پھر عمرہ کرنے چلا جائے تو اس کی جو ہے وہ سابقہ سارے روزے جو اس نے قضا کر دیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حقوق اللہ جو ہیں جب تک وہ اس کے ذمہ میں باقی رہیں گے، جب تک وہ ان کی قضا نہیں کرے گا، اور ان کو اپنے وقت کے بعد اگر اس نے چھوڑ دیا ہے، جب تک ان کو قضا نہیں کرے گا یہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمازیں فوت ہو گئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو قضا فرمایا اور فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب کوئی آدمی نماز سے سو جائے یا اس کو نماز بھول جائے تو بعد میں جب وہ بیدار ہو یا اس کو یاد آئے تو اس کو پڑھ لے۔ تو جب سونے سے بیدار ہونے پر اور بھول جانے سے یاد آنے پر نماز کا پڑھنا، اس کا قضا کرنا ضروری ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک صاحب جان بوجھ کر روزے چھوڑتا جائے، نمازیں چھوڑتا جائے، اللہ کا حق زکوٰۃ جو ہے وہ چھوڑتا جائے، صدقۃ الفطر اس کے ذمہ میں ضروری تھا، دینا ضروری تھا، اس پر واجب تھا، وہ چھوڑ دے اور بعد میں جو ہے وہ عمرہ کر لے تو اس کو یہ سارے حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ حج کے بارے میں حدیث مبارک کے اندر آتا ہے ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج اپنے ماقبل کے گناہوں کے معافی کے لیے ایک ذریعہ ہے۔
تو حج سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، ایسا کوئی عمل نہیں ہے جیسے اللہ کے حقوق معاف ہوں۔ جس طرح کسی کی زمین دبانے سے، ملاوٹ کرنے سے، کسی کو ناپ تول میں کم تولنے سے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنے سے، میراث کا حق دبانے سے، یہ صاحب حق کو دینے سے قبل معاف نہیں ہوں گے، ایسا ہی حقوق اللہ بھی ہیں۔ جب تک وہ اللہ سے معاف کرا کر اس کی قضا نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوں گے۔ یوٹیوب پر حمد و نعت اور علماء کرام کے بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی